السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. حالات حاضرہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ترقی کرنے کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے حالات حاضرہ مشکل میں آ جاتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں، وہ صرف حالات حاضرہ پر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ انور مقصود، میں بڑا مداح ہوں آپ کا. آپ بہت مداح ہوں. بہت اچھا آپ کی تحریر ہوتی ہے، بہت میں دیکھتا ہوں. آپ میرے گھر والے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ حالات حاضرہ بھی دیکھتے ہیں. حالات حاضرہ پہ آپ اور یہ کہتے ہیں اتنا بزرگ آدمی ہو گیا ہے پھر بھی دیکھو کیسا لکھتا ہے. یہ بڑی بات ہے جو آپ کہتے ہیں. آپ حالات حاضرہ پہ بات کریں گے. اور زور سے بولیے. آپ حالات حاضرہ پہ بات کریں گے. حیات حاضرہ پہ کون بات کریں گے؟ آپ. ہم؟ جی. نہیں، ہم تو نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ نو کا مطلب نہیں ہوتا ہے. مگر جب میں نے آپ سے فون پہ بات کی تھی پچھلے ہفتے، ہاں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صرف حالات حاضرہ پہ بات کریں گے. ہاں تو پچھلے ہفتے بات کی تھی نا. جی. پچھلے ہفتے حالات حاضرہ اس قابل تھے کہ ان کو ڈسکس کیا جاتا. اس وقت کی بات اور تھی، آج کی بات اور ہے. ٹوڈے از ڈفرینٹ، لاسٹ ویک واز ڈفرینٹ. اگر لاسٹ ویک آپ کہتے ہیں نا کہ حالات حاضرہ پہ بات کرنا ہے، یو آر لیٹ. آپ نے مجھے پہلے نہیں بلایا. لاسٹ ویک بلاتے تو آئی ووڈ ہیو گون ان ٹو اے کانورسیشن، ہاٹ کانورسیشن. چلے پھر آپ بتا دیں کہ آپ کس موضوع پر زور سے بولیں بھائی. آپ بتا دیں پھر آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ میری بات مانیں گے؟ جی بالکل. آپ میرے دوست ہیں، آپ میری بات مانیں گے. جی جی. اچھے لگتے ہیں آپ میری بات مانیں گے. جی آپ میرے سوال کا جواب، وقت کم ہے میرے پاس. کیا سوال ہے؟ 20 منٹ کا پروگرام ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ بتائیے کس موضوع پہ بات کریں ہم. کس موضوع پہ بات کریں؟ اگر ہم دونوں 20 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، بلیو یو می، ناظرین بہت انجوائے کریں گے. مگر ایک دفعہ مان دو میری بات. ایک ٹاک شو تم میں نے کسی کی نہیں مانی زندگی میں، آج اس مہمان کی مان لو. 20 منٹ تو میں چپ ایسے بیٹھے رہتے. ٹاک شو میں میزبان اور مہمان چپ کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ بھائی کوشش کرنے میں کیا ہے، جو ایک ٹرائی مارو نا، ایک نیا پن ڈھونڈو. دیکھو شاید تمہیں اچھی لگی میری بات، تم خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش ہوتا ہوں. بھائی ممکن نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگے گا. آپ کرتے کیا ہیں؟ کون؟ آپ. ہم کیا کرتے ہیں؟ جی. مطلب اتر آئے نا سوال بازی پہ، نہیں خاموش نہیں رہ سکتے. نہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کی گھٹی میں نہیں خاموش رہنا برے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وکالت کرتے تھے. آپ نے لاء پڑھا ہے؟ وکالت کرنے کے لیے لاء پڑھنا ضروری نہیں ہے. ناٹ نیسیسری. آئی بیگ یور پارڈن. وکیل کے لیے لاء کی ڈگری ضروری ہے؟ ڈگری ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ڈگری ضروری ہے ضروری. یس. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میرا داماد ہے، ڈاکٹر ہے. آج تک اس نے مجھے اپنی MBBS کی ڈگری نہیں دکھائی. پوچھ کے مر گیا ہوں کہ بھائی مجھے اپنی ڈگری تو دکھاؤ. نہیں دکھایا. کیوں؟ مجھ سے کہتا ہے پہلے آپ اپنی وکالت کی ڈگری دکھائیں. مگر میرے بھائی بغیر لاء کیے آپ وکالت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی بےایمانی ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم ایک ایماندار خاندان کے چشمے چراغ ہیں. اگر بےایمانی پہ اتر آتے تو ہم لاء کی ڈگری خرید بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ بے ایمانی نہیں ہے کہ آپ بغیر لاء کی ڈگری کے پھر بھی وکیل ہیں آپ؟ بھائی بات سنیے، وکالت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈگری ہو. ناؤ یو آر اریٹیٹنگ می. وکالت کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے کالا کوٹ اور سفید پتلون ہے. میرے پاس 12 کالا کوٹ ہے اور 8 سفید پتلون ہے. کسی بھی سینئر لائر سے زیادہ ہے. ناؤ یو ٹاک. معاف کیجیے گا میرا لہجہ اونچا ہو گیا تھا، لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو فرمایا کہ وکالت کے لیے ڈگری ضروری نہیں ہے. کالے کوٹ اور سفید پتلون میرے پاس بس یار ہے. وکیل بننے کا خیال کیسے آیا؟ خیال نہیں آیا. یہ سب پوچھ باتیں کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، مذاکرے کے پروگرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ٹھٹھے لگتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. کہ یوں ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ کیا. کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سوچا تھا. بس ہم یوں بن گیا وکیل اچانک. کیسے اچانک بن گئے وکیل آپ؟ ہاں یہ پوچھیے
جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا. دیکھیے اٹ واز 19 دسمبر سن مجھے یاد نہیں ہے جی. لیکن 19 دسمبر ہم گزر رہے تھے بندر روڈ سے. آئی واز کراسنگ بندر روڈ. اوکے جی. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ایک سڑک پر ایک آدمی چھوٹے چھوٹے بورڈ پینٹ کر رہا ہے, ناموں کی تختیاں لکھ رہا ہے. ہم ایسے گزرتے گزرتے ہماری نظر پڑی تو ایک تختی پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ. ہم ڈر گئے. ہم نے کہا ہم ایڈوکیٹ کب سے ہو گئے بھائی. ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تختی جو آپ نے بنائی ہے, یہ تختی یہ جو لکھی ہے, یہ تختی صاحب کون ہے؟ لو بھائی یہ سنتے ہی پہلے تو اس نے دی ایک نفسیاتی گالی, اب پھر کہنے لگا کہ یہ ایک وکیل تھے جنہوں نے اپنے نام کی تختی بنوائی تھی اور لینے نہیں آئے, خدا کو پیارے ہو گئے, ایڈوانس تک نہیں دیا تھا. ہو ایک آئیڈیا کوندے کی طرح لپکا ہمارے دماغ میں. ہم نے کہا کہ بھئی یہ تختی ہمیں دے دو کیونکہ نام بھی ہمارا لکھا ہوا, بریکٹ میں لکھا ہوا ایڈوکیٹ. ہم نے کہا یہ یوز کر لیتے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ لے جائیے, 400 روپے دے دیجیے. ہم نے کہا ایک مرے ہوئے آدمی کی تختی آپ 400 روپے مانگ رہے, 100. بس روب میں آ گیا وہ. اس نے کہا لے جائیے. میں نے کہا لائیے. 100 روپے دیے, وہ تختی میں نے لے لی, لا کے میں نے اپنے گھر کے گیٹ پہ لگا دی. ہو مخصوص صاحب کمال ہو گیا. تختی جس دن لگائی اس کے چوتھے دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک مقدمہ بھی مل گیا. آئی گاٹ ون کیس. گھر والوں نے نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ اچانک ایڈوکیٹ کیسے بن گئے؟ ناٹ ایٹ آل. گھر والے کہاں سے پوچھتے بھائی. آئی ایم الون. میں اکیلا ہوں, شادی وغیرہ کی نہیں میں نے, بیچولر. دوست وغیرہ تو ہوں گے آپ کے؟ ہاں دوست وغیرہ ہیں. دوست وغیرہ نے جو ہے پارٹی کی ہماری, اور ایک میرا دوست الگ لے گیا, کہنے لگا یو بگ اسکاؤنڈرل یو ٹیل می واٹ یو ہیو ڈن. یعنی اتنی بڑی ڈگری تم نے کہاں چھپا رکھی تھی. آپ نے کیا جواب دیا؟ اب ٹیلی ویژن آزاد ہے, اب اتنا بھی آزاد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. آئی کانٹ. کتنے سال وکالت کی؟ مجھے پتا ہے یہی سوال کرو گے. 30 برس, 30 ایئرس. اس عرصے میں آپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ بھائی کیسے پوچھتا. ہماری وکالت میں, ہماری پیروی میں شفا تھی. آپ کے کلائنٹ کون تھے؟ چور. آپ چوروں کے وکیل تھے؟ جی ہاں, چوروں کے وکیل. آئی ایم پراؤڈ ٹو سے 10,000 شہر کے چوروں کو میں جانتا ہوں. تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے, عید بقرعید پہ بھی آ جاتے تھے. اب پچھلی بقرعید کا ہی قصہ لے لیجیے. پچھلی بقرعید کو ایک چور آیا, ہمارا کلائنٹ تھا, کہنے لگا سر میں آپ کو اونٹ پہنچا دوں. میں نے کہا بھائی تو خود کیوں نہیں رکھتا. کہنے لگا کوارٹر چھوٹا ہے, اس کی گردن باہر نکلی ہوئی ہے, اور میرے والد صاحب کی گود میں مسلسل غلاظت کر رہا ہے. سو آئی کانٹ کیپ دس کیمل, آپ لے لیجیے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے جو کچھ آپ نے بتایا مجھے اب بھی ان باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے. ایسا صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے. اس ملک میں اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. اپنی وکالت کے دوران کبھی آپ پہ ڈانٹ وغیرہ پڑی؟ ڈانٹ, ایک ڈانٹ نہیں ہے, ایک واقعہ ہوا تھا. اگر آپ اسے ڈانٹ سمجھتے ہیں تو سمجھ لیجیے. اصل میں ایک چور کی ہم پیروی کر رہے تھے. مقدمہ تھا ڈپٹی کمشنر کے پاس, جب ڈی سی ہوتے جس زمانے میں ڈی سی ہوتے تھے. تو ڈپٹی کمشنر کے پاس مقدمہ تھا. مقدمے میں جب اس چور کو میں نے پیش کیا تو ڈی سی صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ چور مجھے اس عدالت میں دوسری دفعہ نظر آ رہا ہے. میں نے حضرت تفنن کہہ دیا کہ سر آپ تو روز نظر آتے ہیں. بس اس بات پہ انہوں نے ایک بلوا کھڑا کر دیا. یہ ایک واقعہ تھا میری زندگی کا. تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا؟ نہیں اب بھائی اگر وکالت پڑھی بھی ہوتی تو ڈیفینیٹلی نہیں کہتے, کیونکہ ہم نے وکالت نہیں پڑھی تھی, ہمیں نہیں پتا کنٹمپٹ کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے کہہ دیا. آج کل اخبار دیکھتے ہیں ہم؟ یہ اخبار دیکھتے ہیں روز پر. اخبار بھی نہیں تو ہمارا مشغلہ ہے. آج کل
زیادہ تر اخبار وکیلوں کی خبروں سے جی ہاں بھرے ہیں۔ بالکل بھرا ہوا ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ آئی ہیو نو رائے، کیا میری رائے ہو سکتی ہے؟ وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں، دے فائٹنگ ود ایچ ادر، اور ایک خاتون وکیل کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کورٹ کی دیوار سے چھلانگ لگا دی، سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، اور ایک خاتون وزیر نے پیرس میں جہاز سے چھلانگ لگا دی، تو یہ ملک پورا بے قابو ہو گیا۔ واٹ از دس؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا مذہب ہاں چھلانگ کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی دیکھیے، انہوں نے میری وہ خاتون وزیر ان کے رشتے دار سے میری واقفیت ہے، شی ٹولڈ می کہ شی جمپڈ فار اے کاز، انہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ اچھا، میں تو اس وقت آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ بلا وجہ نہیں، میں تو وہی بات کروں گا کہ وہ بے قصور ہیں۔ اور ایک بات سنیے کہ انہوں نے فرانس میں یہ چھلانگ لگائی تھی، Tell me yes or پیرس no؟ میں، جی پیرس میں، پیرس میں لگائی تھی فرانس میں۔ تو جب وہ جہاز سے کودی، وین شی واز کمنگ ڈاؤن، تو نیچے کیا دیکھا انہوں نے کہ بے شمار فرانسیسی کھڑے ہوئے ہیں۔ دیر واز ناٹ اے سنگل پاکستانی، ایک پاکستانی نہیں تھا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں، وین دیر واز ناٹ اے سنگل پاکستانی، تو یہ پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وائی؟ شور تو مچانا چاہیے فرانسیسیوں کو، وہ خاموش ہیں، ہم لوگ شور مچا بھائی رہے اس وقت آپ تھوڑی دیر چھلانگ کو بھول جائیں۔ نہیں، کیسے بھول جائیں چھلانگ کو؟ اب پنجابی فلمیں دیکھیے، پنجابی فلموں کی جو چھلانگ ہے وہ اس چھلانگ سے 2-4 انچ کی کم ہوتی ہوگی۔ آج تک اس پہ تو کسی نے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ آپ پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے کتنی مرتبہ کہوں کہ آپ چھلانگ کو بھول جائیں۔ میں کیوں بھول جائیں؟ خاتون وزیر نے تو یہ تک کہا ہے کہ وہ ملک و قوم کی خاطر ایک چھلانگ اور لگا سکتی ہیں، اور یہ چھلانگ ہو سکتی ہے مسلم لیگ خواب سے چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے کی چھلانگ۔ آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں مجبور ہوں جی، آپ اشتہار دیکھیں، گفتگو جاری ہے ابھی۔ جی محترم، جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ کو وکیل صاحب کہتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ ہیں؟ آپ کو وکیل صاحب کہتے ہوئے زور سے بولے، زور سے۔ آپ کو وکیل صاحب کہتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی اگر آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے تو آپ ایسا کریں، ڈو ون تھنگ، برقع پہن لو اور مجھے کہہ دو، سمپل بات ہے۔ ہے۔ سر 30 سال آپ نے وکالت کی، جی۔ ایک بات بتائیے، یہاں جو بھی حکومت آتی ہے وہ شروع میں تو اچھا کام کرتی ہے، پھر کیا ہو جاتا بعد میں یو رائٹ، یہ میں 100% ایگری ٹو دس کوشچن کہ شروع میں تو اچھا کام کرتی، بعد میں ایک دم۔ اب دیکھو پچھلی حکومت کی بھی اگر مثال لے لو تو پچھلی حکومت میں اعلیٰ سطح پر بچے پیدا ہو رہے تھے، اور حکومت جو ہے وہ غور کر رہی تھی۔ اب جب حکومت آئی ہے اور جب یہ حکومت غور کر رہی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، کیا ریزن ہے دیکھیے۔ جو آج کل کے حالات ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اخباروں میں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ اب دیکھیے، ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا کہ مرد حضرات خاتون کے ماتھے پہ لٹ دیکھ کے، جب وہ لٹ آتی تھی نا بالوں کی، کیا زمانہ تھا کہ خاتون کے ماتھے پہ لٹ دیکھ کر مرد اپنے ہاتھ سے اسے سنوارتے تھے، ٹھیک کرتے تھے۔ اب خواتین کے ہاتھ میں لٹ دیکھ کر مرد حضرات بھاگ رہے ہیں، دے آر رننگ۔ سر قانون کا مطلب کیا ہے؟ قانون کا مطلب کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ قانون کا مطلب ہے ڈنڈا، سر قانون DUNDA، ڈنڈا۔ سر قانون کا مطلب ہرگز ڈنڈا نہیں ہے۔ ہمیں 30 سال ہم نے قانون وکالت کی، تم ہم سے کہہ رہے ہو ہم سے زیادہ جانتے ہو قانون۔ قانون کا مطلب ہے ڈنڈا۔ اسی لیے صدر مشرف اور وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور ان کی فوٹو چھپ رہی ہے اور وہ خوش ہیں۔ وہ آپ ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں، وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں، تو کیا وہاں پر ڈنڈے کے طور پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب ضروری ہے، حجاب کے بغیر وہ سڑک پہ نہیں آ سکتے۔ اب دیکھو میں پھر بات کروں گا تو دین یو ول گو آؤٹ آف دی ٹریک۔ حجاب ایک بات مجھے یہ بتاؤ، فلسطین میں مسلمان نہیں رہتے کیا؟ جی رہتے۔ وہاں پر جب کسی عورت کا بچہ جو ہے، جگر کا ٹکڑا کلیجہ
جب اس سے جدا کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, تو وہ بیچاری کھلے بال آ کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے فریاد کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ جی جی ہیں بولیے. جی کرتی ہے. کشمیر میں جب کوئی مار دیا جاتا ہے, کسی کا لخت جگر مار دیا جاتا ہے, کسی کا سواگ اجاڑ دیا جاتا ہے, تو عورتیں آ کے بیان کرتی ہے نہیں کرتی ہیں؟ تب تم لوگوں کو حجاب کا خیال نہیں آتا ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ظلم ہو رہا ہے. ٹاکنگ نان سینس. سر میں مذہب کے معاملے میں بات کرنا نہیں چاہتا بالکل بھی. بات کر رہا ہوں چودھری شجاعت کو. پہلی دفعہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, پہلی دفعہ چودھری شجاعت کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جہاں پر صدر و وزیر اعظم کو مذاکرات کرنے جانا چاہیے وہاں مجھے بھیج دیتے ہیں, وکیلوں سے مذاکرات کرنے مجھے بھیج دیا, بلوچستان میں مذاکرات کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا, لال مسجد میں مذاکرات کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا, اور خود ترکی, ایران اور انگلستان کے دورے پر چلے جاتے ہیں. سر آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. ہیں زور سے بولو. آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. اس لیے کہ 10,000 چور میرے جاننے والے ہیں. نہیں, آپ جیسے انسان کی اس ملک کو ضرورت ہے. ہیں پہلا شخص ہے جس نے یہ بات کہی. کیا کہا جو زور سے بولیے. کہ آپ جیسے انسان کی اس ملک کو ضرورت ہے. ہاں 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 مزہ آ گیا یہ بیان سن کے. پھر کہیے کہ مجھ جیسے شخص کی اس ملک کو ضرورت ہے, مگر ایک سوال اٹھتا ہے کیوں مجھ جیسے شخص کی ہی ضرورت کیوں ہے؟ سر اب تک ہم لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیے, آخر میں وہ جاہل نکلے. اچھا اب ایک جاہل کو سپورٹ کریں گے, کیا پتہ آخر میں وہ پڑھا لکھا نکلے. یہ کوئی بیان ہماری سمجھ میں آیا نہیں ہے. پروگرام کا اختتام کیجیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.